آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست جڑاں جہاں پاسٹر سالک جان برکت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کا ثانیہ ہے، یہ نہایت ہی دکھ بھرا اور بیان سے باہر ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں یہاں فیملیز کو مل رہا ہوں اور جس طور سے لوگ دکھی ہیں اور تنگی کی حالت میں ہیں اور جو خوف ان پر چھایا ہوا ہے، یہ نہایت ہی ایک افسوسناک اور دل کو دکھی کرنے والا اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر کوئی انسانیت نہیں، اور انسانیت جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور بیسکلی خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتی ہے، اور اسی پیار کی وجہ سے جب ہم دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر دوسرے کا نقصان نہیں ہم کرنا چاہتے اور نہ ہی کسی کو دکھ دینا چاہتے ہیں، اور یہی وہ مسیح یسوع کی محبت ہے جو ہم یہاں اپنے ان مسیحیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بہت دکھ کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ اس سارے معاملے کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جو انصاف ہے مسیحیوں کو اس علاقہ میں دلایا جائے، اور خاص کر جو نقصان ہوا ہے وہ سارا نقصان ان لوگوں کا پورا کیا۔ ڈیمیج آف ہولی پلیسز، چرچز اینڈ ہاؤسز، ڈو یو تھنک دیٹ دس از اسٹیٹ انکمپیٹنسی؟ مثلاً کہ اس میں سمجھتے ہیں کہ ریاست کی کوئی نااہلی ہے، انکمپیٹنسی؟ یہ واقعی ہی ضرور، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری جو سارے ایڈمنسٹریشن ہے اور یہاں کی جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، جیسے ہی یہ معاملہ ہوا فوری اس پر عمل کرنا چاہیے تھا اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ابھی سننے میں آ رہا ہے ایک دو اور علاقوں میں ایسا ہی واقعہ ہوا اور وہاں فوراً اس ساری سچویشن پر قابو پایا گیا، اور یہاں پر اس طور سے قابو نہیں پایا گیا جس طور سے یہاں نقصان ہوا ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک یہ بات ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس ملک میں امن اور سلامتی کو راج کرے۔ سر اس میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے جو متاثر ہوئے ہیں، مسیح برادری جو متاثر ہوئی ہے، ان کو فنڈ میں بڑا ہی بے ضابطگی دیکھی جا رہی ہے۔ جو اس میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ نہیں ان کو دیا جا رہا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مسیح برادری یہاں پر گھر ایسے ہیں جن کو نہیں عطیہ دیے گئے، دوسرے جو تھے جن کا نقصان نہیں ہوا ان کو فنڈ دے دیے گئے۔ جی، ابھی میں بھی ہر گھر میں جا رہا ہوں، اور جو ہمارے چرچ سے یا ہم اپنی تنظیم سے کر سکتے ہیں، ہم کچھ سامان ہم لائے ہیں اور ضرور ان جو مستحق فیملیز ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی سننے میں بات آ رہی ہے کہ جو چیکس دیے گئے ہیں اس میں بھی بڑا ہی احتیاط کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی چیکس کلیئر بھی نہیں ہو رہے۔ تو حکومت سے یہ بھی اپیل ہے کہ مہربانی سے جو چیکس جن لوگوں کو دیے گئے ہیں ان چیکس کو جلد ریلیز کیا جائے تاکہ لوگوں کے پاس وہ پیسہ آئے اور اپنے گھروں کو وہ تعمیر کر سکیں۔ مناسب نہیں ہوگا کہ جتنے بھی یہاں پر مسیح برادری رہ رہی ہے جڑاں والا میں، تو ایک ان کی کمیٹی بن جائے، تمام جو ان کے مسالک ہے جس میں کیا کیا دوسرے ہیں کہ کمبائن ہو کر ایک کمیٹی بن جائے تاکہ جتنے متاثر ہیں ان کو ڈیل کیا جائے اور ان کے نقصان جو ہے ان کو دیا جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میرے ساتھ ابھی کیتھولک بابو ہیں اور ایک مقامی پادری ہے، تو وہ مل کے انہوں نے ہمیں جو لسٹ دیا بیسکلی انہوں نے مل کے ہی دیا ہے۔ آپ کا بڑا اچھا خیال ہے کہ وہ واقعی ہی ایک کمیٹی بننی چاہیے، تمام جو ہمارے اپنے چرچز ہیں، ڈینومینیشنز ہیں، اکٹھا ہو کر اور جو واقعی مستحق ہے ان تک سامان یا ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جانا چاہیے۔ تو سر کرسچن کالونی بنانے کا بھی کوئی حکومت وغیرہ سے اپیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کالونی کی حالت بہت ہی خستہ ہے، اور جو سینیٹائزیشن کا جو معاملہ ہے، سیوریج ظاہری طور سے بہت ہر طرف گندگی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہی درخواست کروں گا حکومت وقت سے اور حکومت پاکستان سے، تمام ایڈمنسٹریشن سے، کہ اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے اور اچھی طرح سے لوگوں کی ضروریات کو یہاں پورا کیا جائے۔ سر دوسرا یہ کہ جو ریاست کی طرف سے ریہیبلیٹیشن جو جتنے بھی چرچز ہیں ان کو بحال کیا گیا ہے،
اور دوسرا ہے کہ جو سانحہ 16 اگست کو پیش آیا ہے جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے ایک مسیحی برادری پہ مبینہ طور پہ ایک الزام عائد کیا گیا ہے، اس کے بعد بہت سے احتجاج ہوئے ہیں جس میں مقدس عبادت گاہوں چرچز اینڈ ہاؤس کو جو ہے وہ جلایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سر اس پہ کچھ نظامتی طور پہ بھی گئے ہیں اور جو گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے جس میں چرچز کو بحال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا۔ جی، ہم ہر طرح سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام جو الہامی کتب ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور کسی طرح سے بھی کسی بھی الہامی کتاب کی کوئی کسی طرح سے گستاخی اور بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو الزام لگا ہے اس کو پراپرلی انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے، اور جو جنہوں نے کوئی ایسا اگر کیا بھی ہے تو ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اور مہربانی سے میں اپنے تمام مسلم بھائیوں سے، اہل اسلام سے یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو مہربانی سے اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر لیا کریں، تاکہ جو مظلوم ہے، جن کا کوئی کسی طرح سے انوالومنٹ بھی نہیں ہے، ان کو کیوں آپ دکھ دیتے ہیں، کیوں ان کو ستاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس چیز کو برداشت نہیں کرتی جب آپ جنہوں نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہوتا اور آپ ان کو دکھ دیتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی ذات ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت رکھتا ہے، لیکن وہ انصاف کا خدا بھی ہے اور وہ انصاف ضرور کرے گا۔